اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج میں آپ کے سامنے کثرت درود پاک پڑھنے سے حاصل ہونے والی برکتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تو چلے پھر بنا وقت ضائع کیے میں آپ کو درود پاک سے حاصل ہونے والی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو بہت زیادہ دولتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں انہیں شمار کروں تو ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل گناہوں کے زنگ اور نفاق سے پاک کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ درود پاک کی برکت سے اس کے اعمال پاکیزہ اور مقبول ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جو کوئی انسان اعمال کرتا ہے وہ اس کے سب اعمال پاکیزہ اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ کثرت درود پاک سے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جب کوئی آدمی کثرت درود پاک پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اور پیارے محبوب اور ملائکہ جو ہیں ان کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ جدھر وہ جاتا ہے لوگ اس سے پھر محبت کرتے رہتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ہر دم ہر لحظہ ہر لمحہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کے غضب سے امان، عرش الہی کا سایہ، حوض کوثر پر حاضری محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محبوب خدا کی شفاعت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ جتنی ہم درود پاک پڑھیں گے، جتنی مرتبہ پڑھیں گے، درود پاک ہمارے لیے استغفار 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 کرتا رہتا ہے۔ درود پاک ایک محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے نہ دنیا میں کسی چیز سے محروم رہے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی ہر لمحہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو درود خضری ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس کے بارے میں بھی بتانے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ درود خضری کے بارے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے آپ کی معلومات میں ایک اضافہ ہوگا اور آپ ان معلومات کو دوسرے لوگوں تک لائک کرتے ہوئے شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے درود خضری کیا چیز ہے۔ درود خضری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس درود شریف کا پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور اس آدمی کو خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود خضری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے درود سے
جس کے ورد سے نہ صرف روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مراد دین اس میں پائی جاتی ہے۔ فی الحقیقت درود خضری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خاص تحفہ ملا ہے، اولیاء اکرام کا ورد ہے۔ جو شخص اس درود پر کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے، کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک کے بڑے شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک صاحب نے آواز دے کر بلایا انہیں۔ یہ صاحب جانے والے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور نام پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ بلانے والے صاحب نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا۔ ان کے ساتھ میں ایک ساتھی بھی تھے، ان کا لباس الیاس علیہ السلام بتایا اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دیکھیں جب کوئی پریشان ہوتا ہے، جب کوئی مسافر پریشان ہوتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، تو پھر درود خضری پڑھنے والا اگر ہو تو پھر خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بہت بہترین واقعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ چلے پھر میں اسے آگے بڑھاتا ہوں۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سنا اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور سے سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان چاہے کہ دل کا کھوٹ اور دل کا کینہ اور دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رذیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس درود شریف کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے سارے اخلاق و رذیلہ دور فرما دیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے جس کو درود خضری بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان اور مختصر سا ہے، تو سنیے پھر وہ کون سا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر ایک بار سن لیں تاکہ آپ کو صحیح طرح یاد ہو جائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ درود خضری حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ درود شریف ہے اور جو منبع فیوز و برکات ہے۔ یہ تمام درودوں میں اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے۔ قرب مصطفیٰ اس درود شریف کے قاری کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء قادریہ نقشبندیہ کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے، جس سے پہلے ہی روز قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا جاتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کی تربیت روح القدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، یا وہ زیر تربیت حضرت خضر علیہ السلام دے دیا جاتا ہے۔ بدیع وجہ یہ درود خضری کے نام سے بھی مرسوم کیا جاتا ہے۔ اولیاء سلسلہ ویسیہ قادریہ کا اس درود شریف سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ کم سے کم 5000 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ متوسلین اب اس درود شریف کو مطلوبہ تعداد کے حامل ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرشتہ کہتے ہیں۔ فرشتے بھی درود شریف کی جڑے ہوئے نوری پھول ہیں۔ درود خضری یہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود خضری میں آپ کو بتا رہا تھا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے درود
सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद खिजरी की इजाज़त चाहिए और पाई। दरूद खिजरी को अगर रोज़ाना बाद नमाज फजर एक बार पढ़कर पानी पर दम करके तमाम बच्चों को नहार मुँह पिला दिया जाए तो बच्चे फर्मा बरदार और नेक हो जाएंगे और वालिदैन का हुक्म मानेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत शेख अहमद अब्दुल जवाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सलातुल महबीन अला हबीब रब्बुल आलमीन में फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दरूद खिजरी सुना। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अमराज से शफा के लिए, जिस्मानी तकलीफ़, मर्ज़ का इलाज, मकरूहात दीनवी और तरक्की दर्जात के लिए दरूद शरीफ कुदसी दरूद खिजरी का कसरत से पढ़ना साबित है। रहमत के 70,000 दरवाज़े। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हमने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कहता है, अल्लाह ताला इसके लिए अपने रहमत के 70 दरवाज़े खोल देता है। दीदार से मुशर्रफ होने के लिए हज़रत अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत है कि एक मर्द मुल्क शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मेरे बाप बूढ़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीदार का प्यासा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद से कहो कि 7 हफ्ते तक ये दुरूद शरीफ पढ़े, वो मुझे नींद में देखेगा इंशाअल्लाह। इसके वालिद ने ऐसा ही किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ। दरूद पाक ये है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। देखें, ये जो मैंने आपको बताया है दरूद खिजरी, इसके कितने बड़े फ़ायदे हैं। अगर एक एक फ़ायदा इसका हम शुमार करें तो बेशुमार फ़ायदे हैं जो मैं आपके खिदमत में पेश किए हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान चाहे कि इसका दिल का खोट जो है, दिल का कीना जो है, दिल का मैल जो है, जो वो गुस्सा करता है, जो हसद व बुग़्ज़ और अखलाक रज़ीला उसमें हैं, तो वो उन तमाम को दूर करना चाहता है तो वो उससे चाहिए कि वो दरूद खिजरी जो है वो कसरत से पढ़े। तो इस दरूद की बरकत से उसके ये जितनी भी बुराइयां हैं, मसलन उसका दिल में खोट है, दिल में कीना है, दिल में मैल है, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ वगैरह, ये सब अल्लाह ताला उस दरूद खिजरी की बरकत से दूर फरमा देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद खिजरी जो है ये जिस्म की जितने भी अमराज हैं वो सब का इलाज इससे हो जाता है। अगर कोई इंसान अपने रुतबे में तरक्की चाहता है तो वो भी दरूद खिजरी का मुसलसल ये विर्द करे तो अल्लाह ताला उसके रुतबे में इजाफ़ा कर देते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, फिर सुन लें, जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कहता है, अल्लाह ताला इसके लिए अपनी रहमत के 70 दरवाज़े खोल देता है। आए फिर हम भी एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद खिजरी का तोहफ़ा पेश करते हैं ताकि फ़रिश्ते हमारे लिए रहमत का 70 दरवाज़े खोल दें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।